السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ 5واں سیشن ہے اور معذرت خواہ ہے، تھوڑا ڈیلے ہو گیا۔ بہرحال امان اللہ صاحب مسلسل یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ درس سنتے وقت قرآن ہاتھ میں رکھا کیجیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ امان اللہ صاحب کو دیتا ہوں، جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ غالباً 5ویں نشست ہے۔ عرض کرتا چلوں، یہ میں بار بار اس چیز کو کیوں بتا رہا ہوں تاکہ یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ میں اپنا سا طالب علم ہوں، آپ کی طرح ہی اللہ کی فرما برداری، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرتا ہوں، اپنی استطاعت بھر جیسے آپ کرتے ہیں۔ آپ کی طرح ہی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہوں۔ اگر کبھی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے تو شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، دیر نہیں لگاتا جیسے آپ دیر نہیں لگاتے ہیں، انتظار نہیں کرتا۔ اگر پھر وہی ہوگی، پھر وہی نافرمانی سرزد ہوگی، پھر توبہ کریں گے، خلوص دل سے شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا، جو نافرمانی ہوئی ہے اس سے رک جانا، آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھنا، جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہی میں بھی کرتا ہوں۔ شیطانی وسوسے، شیطان تو خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے، خون کی طرح دوڑ رہا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، خون کی طرح دوڑ رہا ہے ہر جسم میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ نے اسے مسلمان کر دیا ہے، ایمان والا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہم سب کے ساتھ ہے، شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں، احساس ہو جاتا ہے یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ جیسے یہ اس لیے کہ کیسے احساس ہوتا ہے، یہ جو 5 ہدایات ہیں نا، یہ ہمیں بتا دیتی ہیں، جب ان سے موازنہ کرتے ہیں اس وسوسے کا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شیطانی ہے۔ مثال کے طور پر غیب کی کسی بات کو نہیں تسلیم کرنا، کیا ہے یہ؟ دل میں بار بار اس کے بارے میں شک پیدا کرنا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ قرآن پر شک کرنا کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے۔ آخرت پر بے یقینی کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ غیب یاد رکھیں، غیب صرف وہی نہیں ہے، اگلا ہر لمحہ میرے لیے غیب ہے، آپ کے لیے غیب ہے۔ قرآن ہاتھ میں رکھیں۔ یہ آگے کی جو آیات آ رہی ہیں آج انشاءاللہ اس نشست میں آیت نمبر 21 سے لے کر 21 سے لے کر انشاءاللہ 25 تک ہے نا، میں شروع کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت تمام نوع انسانی کو، ایمان والے ہوں، غیر ایمان والے ہوں، ایمان کا انکار کرنے والے ہوں، دو طرفی والے ہوں، یا جن تک میسج پہنچا ہی نہیں، پیغام اللہ کا پہنچا ہی نہیں، سب اس میں شامل ہے۔ جب ناس کہہ کے مخاطب کیا رہا ہے، اس میں جنس ہے تمام انسان۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ الذی خلقکم، وہ رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ والذین من قبلکم، اور ان کی بھی جو تم سے پہلے تھے، ان کی بھی تخلیق اسی رب نے کی تھی۔ لعلکم تتقون، تقوی کا لفظ یہاں پر دوسری بار آ رہا ہے کہ نہ صرف تمہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم سے جو پچھلے گزرے ہوئے جو تمہاری نسلیں تھیں، تمہارے باپ دادا اور آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک، انہیں بھی اللہ نے ہی بنایا تھا، تمہارے اسی رب نے بنایا تھا، جس کی لیے کہا جا رہا ہے کہ
اطاعت و فرما برداری۔ عبادت کے معنی ہے غلامی، لفظی معنی عبادت کا غلامی ہے۔ جب یہ غلامی دل کے شوق سے کی جائے تو یہ عبادت کہلاتی ہے، خوشی راضی خوشی کی جائے تو عبادت کہلاتی ہے۔ جب انسان کسی کی بھی بات راضی خوشی کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی راضی اور خوشی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ یہ تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، اور تم سے پہلے والوں کی بھی تخلیق اسی نے کی ہے۔ ان کے لیے بھی وہی بات درست تھی جو تمہارے لیے ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کے اس منزل سے جو اللہ تعالیٰ نے عقاب اپنی سزا کے لیے بنائی ہوئی ہے، جہنم، اس سے بچ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی سزا تمہارا مقدر بنے گی، اللہ کا غضب تمہارا مقدر بنے گا۔ یہ قرآن کی پہلی ندا ہے، قرآن پہلی بار پکار کے کہہ رہا ہے، یہ یا ایہا الناس، یا حرف ندا ہے۔ حرف ندا، ندا کہتے ہیں جیسے ہم کسی کو پکارتے ہیں، اے فلاں، اے محمد بات سنو، یہ ہم محمد کو آواز دے رہے ہیں، یہ حرف ندا ہے۔ یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ پکار کے اس قرآن میں جس کو آواز دے رہے ہیں وہ پوری نوع انسانی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ قرآن تو علماء کے سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پوری نوع انسانی کو آواز نہیں دیتے۔ اور سب سے پہلی ندا اللہ کی ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے تمام انسانوں کو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں بہت سارے لوگ ڈالنے والے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نوع انسانی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ نوع انسانی میں ہم نے کس قسم کے انسان بنائے، کس کی کتنی صلاحیت ہے، کس کی کتنی سمجھ ہے، کس کے اندر کتنا خیر ہے، کس کے اندر کتنی برائی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور وہ اللہ تمام انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اور مخاطب کرنے کا انداز بھی دیکھیں، اس نے تمہاری تخلیق کی ہے، اور تمہاری نہیں، تم سے پہلے والوں کو بھی تخلیق اسی نے کی تھی۔ اگر تم اس کی اطاعت و فرمانبرداری دل سے کرو گے تو تم بچ جاؤ گے اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے۔ نہیں کرو گے تو بھگتو گے۔ مزید، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ آج تو یہ بات خوب سمجھ میں آتی ہے، یہ گول زمین، بال کی طرح کی زمین، گیند کی طرح کی زمین ہمیں فرش نظر آتی ہے، ایک سطح نظر آتا ہے۔ اس نے زمین کو فرش بنا دیا ہے تمہارے لیے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت جیسا بنا دیا ہے، تمہیں ہر طرف سے آسمان چھت کی طرح تمہیں یہ کی ہوئی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل کرتا ہے، اس نے نازل کیا ہے آسمان سے بارش، پانی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے ذریعے پھر اللہ نے نکالا ہے، اس نے نکالا ہے، کس نے؟ اللہ رب نے نکالا ہے ہر قسم کے پھل، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ یہاں ہر قسم کے پھل سے مراد صرف کھانے پینے کا پھل نہیں، وہ تمام چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے وجود کا ذریعہ آسمان کی بارش ہے اور زمین کی موجودگی ہے۔ وہ آسمان جس میں اللہ تعالیٰ نے چھت میں لائٹ لٹکا رکھی ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا یہ سب کچھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا زمین پر، زمین بنجر ہوتی۔ جیسے آج ہم بعض سیارات کے بارے میں جانتے ہیں، جو سیارے زمین کے چاروں طرف گردش کر رہے ہیں، بنجر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے رزق ہے، تو فلا تجعلوا للہ اندادا،
تو اللہ کا ہمسر کسی کو نہ بناؤ. ند کہتے ہیں ہمسر کو. وہ مقام مت دو جو اللہ کا مقام ہے، کسی اور کو اس مقام پہ مت بٹھاؤ، کسی اور کے اندر وہ صفات جو اللہ کی ہیں کسی اور کے ساتھ مت جوڑو. فلا تجعلوا للہ اندادا انتم تعلمون. اور تم جان رہے ہو یہ سب کچھ جو باتیں کہی گئیں کیا ہم نہیں جان رہے؟ ہم سب جان رہے ہیں. کس نے ہمیں بنایا؟ اللہ نے. کس نے ہمارے باپ دادا کو بنایا تھا، تخلیق کی تھی؟ اللہ نے. کون آسمان سے بارش برساتا ہے؟ اللہ. کون ہے جس نے زمین کو فرش بنایا ہے؟ اللہ. اور یہ مشرکین مکہ بھی ان تمام باتوں کو، دنیا کا ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے. کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا زمین پر سوائے اس کے کہ وہ ہر دھرمی کرنے والا ہو. اس کے دل کی آواز بہرحال یہی ہوگی کہ اس کو ایک ایسی ہستی نے بنایا ہے جو بالکل مختلف ہے. تو تم جانتے بوجھتے مت کفر تجلوا للہ اندادوں وانتم تعلمون. تم جانتے بوجھتے اللہ کا ہمسر کسی اور کو مت بناؤ، اللہ کی صفات کسی اور کو مت دو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، اللہ کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت مت شامل کرو، اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کرو. یہ آیت نمبر 22 تھی، 22 تھا آیت تھی. اب یہ انسانی فطرت کے اندر جو شک اور تردد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. کیونکہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے تسلیم کر لیا، ان کے اندر تو کوئی شک کی بات تھی ہی نہیں. لیکن دوسرے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے، تردد ہے، ریب کہتے ہیں شک ہے، تردد ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، اس طرح کی کیفیت کو ریب کہتے ہیں. شک ہے اس چیز پر مما نزلنا علی عبدنا جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے غلام پر. اشارہ کس کی طرف ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. اشارہ کس کی طرف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنا غلام کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی مکمل غلامی کرنے والے تھے، اللہ کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تھے، اللہ کی ایک ایک ہدایت پر عمل کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا بہت بڑی سرٹیفکیٹ انہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں عبدنا، کہ وہ میرے عبد ہیں، میرے غلام ہیں. آقا اپنے انسانوں میں سے کسی اور کو اپنا غلام کہہ کر کے، جو سبھی غلام ہیں، اپنا غلام کہہ کے مخاطب کرتا ہے. یہ ہے وہ مقام ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے غلام پر، کیا ہے وہ؟ قرآن. پہلے کیا بات ہو چکی نا، ایمان کس چیز پر؟ قرآن پر. پہلے غیب پر ایمان، اب قرآن پر ایمان. اگر تمہیں شک ہے اس پر، اس کتاب پر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اس جیسی قرآن کے اندر صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. ہے نا؟ کتنا اچھا ہے یہ، کتنی اچھی دلیل ہے کہ لے آؤ. چلیں ہمارے لیے تو مشکل ہے بھائی، عربی زبان تو ہم نہیں جانتے، لیکن جن پر یہ نازل ہو رہا تھا وہ تو عربی کے ادب کے ماہر لوگ تھے. عربی ادب میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا. عربی ادب کے اندر ان کو کہا جا رہا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا چھوڑ دیں یہاں پر، ان کو غور کریں. ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو عربی ادب کے ماہر ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک صورت بنا کے لے آؤ. قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 آیات کی ہے. یہ 3 ہی ہیں قرآن کے اندر، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر. 3 آیات، 3 ہیں. 3 آیات کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سورۃ الکوثر اور سورۃ کیا کہتے ہیں عصر، یہ مکے میں نازل ہو چکی ہیں صورتیں. یہ نہیں تھی کہ یہ بعد میں صورتیں. سورۃ النصر بعد میں نازل ہوئی ہے. سورۃ النصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری صورت ہے. یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، ایام وہ جن میں ہم منی میں قیام کرتے ہیں،
اور عرفات سے مزدلفہ سے واپس آ کر ان میں نازل ہوئی تھی. تو ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. اگر تم بنا لیتے ہو تو یہ پھر تو شک کرنا تمہارا بالکل درست ہے. اگر نہیں بنا سکتے ہو تو پھر شک کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز بنا کر کے پیش نہیں کر سکا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے لوگوں میں سے گواہ لے آؤ. ہے نا؟ اس کا ترجمہ اکثر کیا گیا اپنے مددگاروں کو. میں کہتا ہوں گواہوں کو، لفظ شہداء ہے کہ اپنے گواہوں کو تم لے آؤ. وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر گواہ لے آؤ. اس لیے کہ تو اللہ کو معلوم ہے تم نہیں کر سکتے، تم اس جیسی نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر لے آؤ اپنے کوئی گواہ. وَدُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے لوگوں میں سے گواہ لے آؤ. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو اس کام میں لے آؤ. انہی لوگوں میں سے انہی لوگوں میں ایسے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بنایا ہے تم نے، جن لوگوں نے بھی ایسی حرکت کی ہے. ایسے واقعات ملتے ہیں احادیث کے اندر، سیرت کی کتابوں میں. اگلی آیت فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. غور کریں انداز. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں کر سکو گے. قیامت تک آنے والے عربی داں، ادبی لوگ، جس طرح کے بھی لوگ آ جائیں، وہ اس جیسی ایک صورت 3 آیات کی صورت بنا کے نہیں لا سکیں گے. الفاظ غور کریں. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، لن جب آتا ہے مستقبل میں انکار کے لیے، کہ وہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن کون ہے؟ لوگ اور پتھر. آگ جلانے کے لیے پیٹرول، تیل، کراسن تیل، دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں نا. ایندھن وہ ہیں. لکڑی ڈالتے ہیں آگ جلانے کے لیے. آگ کو لکڑی، یہ ایندھن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان ایندھن ہوں گے اور پتھر ایندھن ہوگا اس آگ کا، جہنم کی آگ کا، جس سے اللہ تعالیٰ بچنے کے لیے تمام انسانوں کو کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کی محبت اور شفقت دیکھیں. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے، انسانوں کو اسی طرح بنا کر چھوڑ دیتے. لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا علم دیا انسان کو آدم علیہ السلام کے ذریعے، اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بتایا انبیاء اور رسولوں کے ذریعے. تو اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو نازل کیا ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن، اس پر تمہیں شک ہے، ان کی باتوں پر شک ہے، تو لے آؤ ایک صورت بنا کر. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنانا تو دور کی بات ہے، تم ایسا کر ہی نہیں سکو گے. یہ قیامت تک کے لیے یہ اللہ کا چیلنج ہے کوئی اس چیلنج کا مقابلہ کرنے والا؟ اب تک بہت لوگ کر چکے ہیں، بہت کوششیں کی جا چکی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آج بھی کی جا رہی ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. لن تفعلوا، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے؟ انکار کرنے والوں کے لیے. وہی لفظ پھر دیکھیں، جان لیا، سمجھ لیا، بات سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد انکار کر رہے ہیں، چاہے وہ قولاً انکار کرنے والے ہوں یا فعلاً انکار کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. بڑا خطرناک ہے یہ معاملہ، بہت ہی خطرناک ہے. ایسے ایمان کا اقرار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انہیں صحیح رخ پر، انہیں توفیق دیں کہ وہ صحیح رخ پر آ جائیں، ان میں شامل ہو جائیں جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں. اگلی آیت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بشارت دیں، خوشخبری سنا دیں
کس کو؟ جو ایمان لائے ہیں. یہاں وہ عمل الصالحات، یہ عمل الصالحات کا لفظ غور کریں. اس کا ترجمہ عام طور سے کر دیا جاتا ہے کہ نیکی کے اعمال. اور پھر شیطان کو موقع ملتا ہے دھوکہ دینے کا، بدعت کی طرف رخ کروانے کا. عمل الصالحات، نیکی کے اعمال وہی ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کے ہیں. عمل الصالحات وہی ہیں کہ جو انسان اپنے نفس پر جبر کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں کر رہا ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کی فرمانبرداریوں کا اطاعت کا کام کرنا اور ان سے بچنا، یہ عمل الصالحات ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اس لفظ کو نیکی کا عمل کہہ کر کے ہم بے شمار نیکیاں آج ایجاد کر چکے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بدعات ہیں، دین میں نئی باتیں ہیں، اور ہم اس پر اس حد تک یقین کرتے ہیں کہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. مجھے یاد نہیں ہے یہ کس کا قول ہے ایگزیکٹلی، کہ جب شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف جب نہیں ابھارنے پر ناکامیاب ہوتا ہے تو اسے بدعت کی طرف لگا دیتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے اس سے بھی بڑی نیکی ہے، یہ کرو. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بدعت کو نیکی سمجھتے ہوئے تا زندگی کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو انجام ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ لفظ بڑا اہم ہے، عمل الصالحات. جیسے میں نے ابھی ایمان کو آپ کو واضح کیا، کفر کو واضح کیا، ویسے یہ لفظ واضح کر رہا ہوں. آئندہ اس لفظ کے یہی معنی لیجئے گا کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام عمل الصالحات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. کس بات کا؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یہاں رزق مراد کھانا ہی ہے. جب انہیں رزق مہیا کیا جائے گا، اس لیے کہ باقی چیزیں وہاں پر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ خود مہیا کر دیں گے. جو دنیا میں ہم خود اپنے محنت سے مہیا کرتے ہیں، یہ بیٹھنے کی کرسی اور ٹیبل اور دوسری ایسی چیزیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں مہیا کر دیں گے بغیر کسی محنت کے. یہاں اشارہ ہے کھانے کی طرف. رزق سے مراد کھانا ہے کہ جب انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کوئی پھل، من ثمرۃ، رزق کا پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہی تو ہمیں پہلے بھی یہی رزق دیا گیا تھا، یہی پھل دیا گیا تھا کھانے کے لیے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جبکہ انہیں اس کے متشابہ دیا گیا ہے، دیکھنے میں وہی لگ رہا ہے، اندر سے کچھ اور ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے ان کی ازواج ہوں گے پاک و صاف. مطہرہ، پاک و صاف. یہ پاکی اور صافی اور صاف کس نوعیت کی ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس آیت کو ذرا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں. ہم انسان جب اپنی دنیا کی مشغولیت سے گھبرا جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ پکنک اسپاٹ پر. پکنک کے لیے کون سی جگہ چنتے ہیں؟ ایسی جگہ باغ ہو، پانی ہو، دریا ہو یا چشمہ ہو. کیوں؟ ہمیں یہ سب کچھ دیکھ کے سرور حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا. پکنک کے لیے خاص طور کی چیزیں لے کے جاتے ہیں کھانے کے لیے، جو عام طور سے گھر میں کھاتے ہیں روز روٹی سالن، اس کے بجائے کچھ اور لے کے جاتے ہیں. زبان کا مزہ، زبان کو ایک اور مزہ دینا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. آپ کو ایک ہی کھانا اگر روز دیا جائے آپ تنگ ہو جائیں گے، نہیں کھائیں گے. آپ بیگم سے لڑ پڑیں گے، کیا یار تم روز ایک ہی کھانا بنا کے لے آتی ہو، کوئی اور سبزی، تمہیں کوئی اور گوشت کا کوئی اور طریقہ تم نے نہیں، اپنا وہی کھانا ہے روز کے روز. زبان لذت چاہتی ہے، آنکھ حسن خوبصورتی چاہتی ہے،
اور ہماری ایک اور خواہش بھی ہے، شہوت۔ اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں کی طرف یہاں اشارہ کر رہے ہیں اس میں۔ جنت کے حقیقت میں یہ ہے کہ تصور سے باہر ہے، جنت کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ حدیث آپ کو سنا دی ہے، پہلے شروع میں ہی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی لذت وہاں ہوگی، ان کی زبان کی لذت وہاں ہوگی، ان کی شہوت کی لذت وہاں ہوگی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کس چیز کی لذت ہمیں انسان کو چاہیے ہوتی ہے، مجھے بتا دیں۔ کسی اور چیز کی لذت نہیں چاہیے ہوتی۔ یہ سب وہاں ہوگا، کہاں؟ جنت میں۔ اور یہ بشارت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان یہاں سے لائے ہیں، دل کی گہرائی سے لائے ہیں۔ بیماری نہیں ہے دل کے اندر پال کے لائے ہیں، دل کی گہرائی سے لائے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ اللہ کی فرمانبرداریاں اور اطاعت کرنے والے ہیں، اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حق جاننے والے ہیں، ان کی بات کو قبول کرنے والے ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی بات کی ہدایت دوں تو اپنی استطاعت بھر کرو، لیکن جس چیز سے میں کہوں کہ رک جاؤ اس سے رک جاؤ، وہاں استطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ ہر شخص مکلف ہے اپنی استطاعت بھر اللہ کی فرمانبرداری، اطاعت، اور اللہ کے نبی کی فرمانبرداری اور اطاعت کرے، اپنی استطاعت بھر۔ واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ سب کی استطاعت مختلف ہے، ہم میں سے کوئی شخص ایک جیسی استطاعت رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں کس کی استطاعت کیا ہے، اور آخرت میں میزان میں ایک طرف استطاعت ہوگا اور دوسری طرف اعمال ہوں گے۔ جس نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے عمل کیا ہوگا کامیاب ہے وہ۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 25 میں نے کہا تھا، یہاں پر میں رک رہا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بنیادی اور اصولی باتوں کو قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ایمان کے قبولیت کا اقرار کرنے والا ہے، جو لوگ سچے ہیں ان کی تو بات ہی اور ہے، وہ تو سعادت مند لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں میری کیفیت کیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس زمرے میں شامل ہو جس کی بات یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، جس کو بشارت اللہ تعالیٰ جس کی دے رہے ہیں۔ بشارت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بشارت دیں ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداریاں کیں، جس سے منع کیا گیا اس سے رک گئے، جس سے کرنے کے لیے کہا گیا اپنی استطاعت بھر کی۔ ان کے لیے آنکھوں کی لذت ہے، ان کے لیے زبان کی لذت ہے، ان کی شہوت کے لیے لذت ہے، اور ان تمام لذتوں کے ساتھ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔